جوانی کا۔ اور نوجوان کی عبادت، اگر نوجوان عبادت میں لگ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب پوری کائنات میں اور شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ جمع ہوں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہر انسان یہ چاہے گا کہ حساب و کتاب کا دور شروع ہو، اللہ حساب و کتاب شروع کرے، یہ مشکل مرحلہ، یہ پریشانی کا دور ختم ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں ایک وہ انسان ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، جس کا چلنا پھرنا، جس کی زندگی، جس کی موت، جس کی زندگی کے تمام تر اعمال اور کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو، جس نے اپنی جوانی کو دین کے راستے میں، اللہ کی عبادت کے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں، آپ کی سنت پر چلنے کے راستے میں اس نوجوان نے لگایا ہو، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے جو اس دن ان لوگوں کو ملے گا جن کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا۔ میں نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے بھی، اور اس پروگرام کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے بھی۔ اس لیے نوجوان کا متحرک ہونا، نوجوان کا ایکٹیو ہونا، نوجوان کا دین کے راستے میں اپنی جوانی کو لگانا، یہ اس کے اپنے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے، اس کے خاندان کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے، اس کے مستقبل کے لیے بھی بہترین اور برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کی اپنی نسل کے لیے، گاؤں کے لیے بھی بہتری کا اور برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ مجھے نوجوانوں کی اہمیت پر خطاب نہیں کرنا ہے، مجھے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب پر گفتگو کرنا ہے۔ میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ آج دیکھیں آپ، پہلے کے مقابلے میں نوجوانوں میں بہت حد تک اصلاح ہوئی ہے۔ ایسے بہت سے نوجوان ملیں گے جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، جو نمازوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سے ماشاءاللہ نوجوانوں میں نیکی کے اعتبار سے بھی ترقی ہو رہی ہے، لیکن نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ابھی بھی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جن کے یہاں بگاڑ ہے۔ ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں ان کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے اسباب کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ سب سے پہلا بگاڑ جس کے اسباب جو ہے بگاڑ کے، پہلا سبب یہ ہے گھروں کا ماحول۔ ایک لڑکا بگڑتا کیوں ہے؟ ایک لڑکی بگڑتی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، اس کے گھر میں دینی ماحول نہیں، اس کے گھر میں نمازوں کا ماحول نہیں، اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول نہیں، اس کے گھر میں نماز کی ادائیگی کا ماحول نہیں، اس کے گھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا ماحول نہیں، اس کے گھر میں بچوں کو دین پر چلنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا نہیں جاتا ہے۔ جب ایسے گھر میں بچہ پلے گا، بڑھے گا، نوجوانی کے مرحلے پر قدم رکھے گا، جوان ہوگا، تو جو گھر میں دیکھ رہا ہے، جو اب تک کرتا ہوا آیا ہے، وہی آگے بھی وہ کرے گا۔ اس کے اندر سدھار نہیں بلکہ بگاڑ آئے گا۔ یہ بگاڑ کا پہلا سبب ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو۔ باپ نشے کا عادی ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں چغلیاں کرنے والی،
لڑائیاں کرنے والی، تانا زنی کرنے والی، عیب جوئی کرنے والی، جب ماں اور باپ دونوں میں بگاڑ ہو تو ایسے ماں اور باپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہوگی اور ایسے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا اس کا سیدھا اثر اس بچے پر آئے گا، اس بچی پر آئے گا جو نوجوانی اور جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے والے۔ دوسرا سبب غیر اسلامی تربیت۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے لیکن اس کی تربیت اسلامی طریقے پر نہیں ہو رہی۔ آج دیکھیں تربیت کا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا جو بیٹی آپ کی نسل جو دنیا میں آنے والی ہے اس کی ہونے والی ماں اچھی ہو۔ ہمارے یہاں مائیں اچھی لانے کا پروگرام نہیں بنتا، ہمارے یہاں مال دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں، خاندان دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں، خوبصورتی دیکھ کر شادی ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں پہلے نمبر پر رکھی جائیں گی، دین کو بعد میں رکھا جائے گا، دیندار بنا لیں گے، نمازی ہو جائے گی، سدھر جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ جب ہم دین کو بعد میں، مال کو پہلے، خاندان کو پہلے، خوبصورتی کو پہلے رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اپنی آنے والی نسلوں کو کامیاب بنانا ہے۔ ان نسلوں کے لیے جو مال آ رہے ہو، جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو، وہ لڑکی دیندار ہونا چاہیے، وہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی دیندار نہیں، اگر لڑکا دیندار نہیں، تیری بدیدار، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دونوں ہاتھ آلود ہو جائیں گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو خود ٹھیک نہیں، جو خود دیندار نہیں، وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کرے گا؟ بچہ پیدا ہوا، نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ ڈراموں والے، سیریل والے، فلموں والے، وہ نام بچے کا بچی کا رکھنا ہے جو پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو، جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ اچھا ایسے نام لاؤ گے کہاں سے؟ ایسے نام کہاں سے لاؤ گے جب نبی کے صحابہ کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے، جب انبیاء کے ناموں پر آپ نام رکھنا نہیں چاہتے، جب آپ پرانے نام اچھے نام نہیں رکھنا چاہتے، ڈرامے آپ کو پسند ہے، ویب سیریز آپ کو پسند ہے، فلمیں اور موویز آپ کو پسند ہے، وہی سارے نام آپ اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں۔ بچہ ناچنے والا ہوگا، نوجوان ناچنے والا ہوگا، آپ کی بیٹی عیاشیاں کرنے والی اور غیر اور نامناسب چیزوں میں مبتلا ہونے والی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ ماں موبائل چلاتی ہے، باپ موبائل چلاتا ہے، بچہ رونے لگا، اس بچی کو چپ کرانے کے لیے یہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں کئی جگہوں پر یہ بات کہتا ہوں، ہمارا وہ بچہ جو ابھی 2 سال کا ہے، اس کو صرف چپ کرانے کے لیے کہ ہمیں پریشانی نہ ہو بچے کو چپ کرانے میں، ہم بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیتے ہیں۔ بچہ ویڈیو دیکھتا ہے، موبائل کو اسکرول کرتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، اس کی نظریں وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو ویڈیوز اس کو ابھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ ناچنے گانے والی چیزیں دیکھتا ہے، وہ تھرکنے والی چیزیں دیکھتا ہے، وہ آدھے ادھورے کپڑے میں ملبوس عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ ناچنے تھرکنے والی لڑکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب 2 سال کے 2.5 سال کے بچے اور بچی نے ننگی عورتوں کو دیکھا ہے، اس کا ذہن اسی حساب سے تربیت پائے گا، بڑھے گا، آگے جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا اس کو یہی چیزیں پسند ہوگی کہ کہیں وہ ناچے گا، کہیں تھرکے گا۔ اور افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں مدارس میں، اسکول میں، مکاتب میں ایکشن ڈرامہ ایسے ہی بچوں اور بچیوں کو کرایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ والا جائز ہے، ڈرامہ کرو اور فلاں نظم پر بچیاں ڈانس کرے، یہ بھی ایک طرح کا ناچنا ہے، یہ بھی ایک طرح کا گانا ہے۔ فلموں میں ناچنا اگر غلط ہے، آپ ایکشن ڈرامے کے نام پر ناچنا اور گانا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تربیت دیجئے، اسلامی تربیت دیجئے، غیر اسلامی تربیت کریں گے اسی بچے
کے اندر آگے چل کر کے جب جوان بنے گا بگاڑ پیدا ہوگا۔ تیسرا سبب ہے فالتو چیزوں میں مشغول رہنا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے ہاں نوجوانوں کی اکثریت یہاں پل پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گیم کھیل۔ کیا فائدہ؟ کچھ۔ کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا گیا؟ آنکھوں کی روشنی۔ کیا گیا؟ ذہن۔ کیا گیا؟ انرجی۔ کیا گیا؟ آپ کی چہرے کی خوبصورتی۔ کیا گیا؟ آپ کی صحت کی بربادی۔ آپ کو جس کام میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ وہ نوجوانوں، وہ لڑکوں اور لڑکیوں، ایسے کام چھوڑ دو جس کام میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام آپ کو ملا ہے، جو دین آپ کو ملا ہے، اس کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ بندہ وہ کام چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی سوال کریں گے او بھائی ما سلککم فی سقر، بتاؤ جہنم میں کیوں آ گئے، جہنم میں داخلہ کیسے ہو گیا؟ قالوا، چار جواب دیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ نوجوانوں نماز پڑھو، نماز سے اپنے آپ کو جوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اللہ کی قسم جوانی کی یہ عبادت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ آپ کا قیام اچھا ہوگا، آپ کا رکوع اچھا ہوگا، آپ کا سجدہ اچھا ہوگا، آپ کا تشہد میں بیٹھنا اچھا ہوگا۔ جب اچھی طرح سے آپ عبادت کریں گے، اس عبادت کا مکمل پورا پورا ثواب اللہ کے آپ کو ملے گا۔ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پیسہ تھا، روپیہ تھا، غلہ تھا، اناج تھا، ہم مسکینوں کو پوچھتے تک نہیں تھے، ان کے گھر پہ نہ غلہ پہنچایا، نہ اناج پہنچایا، نہ انہیں کھانے کے لیے راشن دیا، نہ کبھی اپنے گھر میں کچھ سالن پکا کر کے کسی غریب کے گھر پہنچایا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری وجہ بتائیں گے جہنم میں داخل ہونے کی، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، کہیں نکڑ پر، کہیں پل پر، کہیں چوراہے پر، کہیں روڈ پر، کہیں میدان میں، کہیں کھیت میں بیٹھ کر پانچ نوجوان ہیں، ہم گپ سڑاکا کیا کرتے تھے، فالتو چیزوں میں مشغول رہا کرتے تھے، لا یعنی چیزوں میں مشغول رہتے تھے۔ اور چوتھی وجہ بتائیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم مر گئے، اسی حال میں ہماری وفات ہو گئی، اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا، ہم دنیا سے چلے آئے، نیکی کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم سوچتے تھے بڑھاپا آئے گا اللہ کی عبادت کر لیں گے، بیمار ہوں گے اللہ کو یاد کر لیں گے، پیسہ ختم ہوگا اللہ کو یاد کر لیں گے، اور پریشانی آئے گی اللہ کو پکار لیں گے۔ ابھی تو جوانی ہے، مستیاں کر لو، عیش کر لو، 4 دن کی چاندنی ہے، اس چاندنی کے اندر جیسے چاہو زندگی گزار لو، خوب عیاشیاں موج مستیاں کرو، یہاں تک کہ ہم مر گئے، یہاں تک کہ ہماری وفات ہو گئی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، ہمارا نوجوان فالتو چیزوں میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے سو رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ صرف موبائل دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ویب سیریز دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ فلمیں دیکھ رہا ہے۔ فلموں سے مل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بدلے میں ملا کیا؟ 0، مائنس میں۔ آپ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسلمان عقل مند، ہوشیار، چالاک وہی ہے جو کوئی بھی کام کرے تو اس میں حساب لگا کر کے کام کرے، فائدہ ہے یا گھاٹا ہے، فائدہ ہے کام کر جاؤ، گھاٹا ہے تو کسی بھی صورت میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، فائدے والا وہ کام کیجئے جو جائز ہے، جو حلال ہے، جو صحیح ہے۔ آپ کے حساب سے کسی کام میں فائدہ ہے لیکن وہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، پھر بھی آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ آج تک کتنے نوجوان ہیں ٹیمیں بناتے ہیں، کس پر؟ ڈریم 11۔ کیا ملتا ہے؟ 40 روپیہ لگاؤ، 50 روپیہ لگاؤ، کروڑ پتی بنیں گے۔ کروڑ پتی بنو گے؟ کروڑ پتی اتنی آسانی سے بنتے ہیں؟ اتنی آسانی سے کروڑ پتی کوئی نہیں بنتا۔ یہ سب اپنی دنیا چمکانے کا کاروبار کر رہے ہیں۔
कितने नौजवान समाज में भोगाल बनाने के लिए लोन पे फोन लेते हैं, लोन पे फोन, इंटरेस्ट, सूद, ब्याज, हराम। 1 लाख वाला फूल, औकात नहीं है, 1 लाख वाला फूल ले लिया, ऐसे करके चलता है, आईफोन लिया है, वो पीछे दिख रहा होता, कवर भी नहीं लगाता। किस लिए? शो ऑफ, दिखावा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। फालतू चीजें भाई। ये ड्रीम 11 पर टीमें बना रहे हो, क्या है ये? जुआ, गैम्बलिंग। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। ईमान वालों, ये शराब, ये जुआ हराम है, बचो इससे, शैतानी काम है, गंदा काम। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि कामयाब हो जाओ। ये गेम खेलकर कामयाबियां नहीं मिलती, ये टीमें बना करके कामयाबियां नहीं मिलती। ये मोबाइल पर घंटों रह करके ना अपना फायदा कर रहे हो, ना अपने माँ बाप का, ना खानदान का, ना बीवी का, ना बच्चों का, किसी का कोई फायदा नहीं कर रहे हो, सिवाय अपना नुकसान, सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, मेहनत करना पड़ती है, एनर्जी लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, हाथ पैर मारना पड़ता है, धूप में भागना दौड़ना पड़ता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में आए, मक्का से हिजरत करके। पैसे के नाम पर कुछ नहीं है सिवाय चंद पैसों के, दिरहम और दीनार के। मदीने के सबसे मालदार सहाबी साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआखात, भाईचारे का रिश्ता, मुहाजिरीन में, अंसार में। अब्दुर्रहमान बिन औफ भाई बने साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। साद बिन रबी कौन है? मदीने के सबसे मालदार सहाबी है। वकाना अक्सरुल अंसारी मालन, अंसार में सबसे ज्यादा मालदार थे। साद बिन रबी ने कहा, अब्दुर्रहमान सुनो, ये मेरा माल है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये मेरे खेत है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये मेरी 2 बीवियां हैं, देख लो, जो पसंद आ जाए तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद शादी कर लेना। हमारे यहाँ की तरह काहिल नौजवान होता, अच्छा मौका हाथ लग गया, चलो ले लो, आधा 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 सब ले लो। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या है, ये तसव्वुर नहीं था। हालांकि उनके लिए जायज था, ले सकते थे। साद बिन रबी लुटा रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ पर कि लो। अब्दुर्रहमान को काम करना था, मेहनत करना था, कोशिश करना था, भाग दौड़ करना था, इसी दुनिया में अपने लिए, अपने साथियों, अपने घर वालों के लिए कुछ करके जाना था। कहा साथ नहीं, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, बस मुझे जरा बाजार का रास्ता बता दो, मैं कुछ कारोबार करना चाहता हूं। कहा ठीक है, ये बाजार का रास्ता है या बाजार लगता है, मार्केट लगती है। घी और पनीर का कारोबार किया। आपको बता, सिर्फ 10 साल बल्कि 9 साल में ही यही अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार बन गए। हम क्या समझते हैं? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे मालदार, उस्मान गनी कहते हैं उनको, उनसे कहीं ज्यादा मालदार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरबों की जायदाद, ये आजकल के लोग उनके सामने कुछ नहीं है। जंगे तबूक में 40 किलो चांदी दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका किया। और नबी की वफात के बाद अज़वाजे मुतहरात की किफालत करते थे, अपने खर्चे पर उनको हज और उम्रे के लिए भेजते थे। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक दिन में माल नहीं आता, 2 दिन में माल नहीं आता। यही अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार बने कि सहाबा के दरमियान मशहूर हो गया कि अब्दुर्रहमान कहीं से ढेला और पत्थर भी उठा ले, वहां से सोना नजर आ जाए। पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। फालतू चीजों में मशगूल मत रहिए, ये आपका सब कुछ लूट लेगी, बाद में आपके हाथ जर्रा बराबर कुछ नहीं आने वाला सिवाय पछतावे के और अफसोस के, और फिर उस वक्त अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। सबब नंबर 4, दुनिया की बेपनाह चाहत। हमारा नौजवान ये समझता है कि भाई सिर्फ दुनिया ही चाहिए, दुनिया बने संवरे, दुनिया मिल जाए, बस मुझे फला से आगे बढ़ना, फला से आगे बढ़ना, फला से आगे बढ़ना। क्यों बढ़ना है? ताकि समाज में मेरा भी नाम ऊंचा हो, फलाने का घर बड़ा अच्छा है, ये नौजवान इतना कमाता। कितने नौजवान है देखे शॉर्टकट रास्ते से। दुनिया की बेपनाह चाहत, इतनी मोहब्बत भरी
اور جب دنیا کی چاہت آتی ہے تو آخرت کی چاہت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، دوسری امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا اس وقت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا. سوال ہوا ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا چاہیے نوجوان کو اور یہ چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، اس لیے موت یاد بھی نہیں آتی. مرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن موت بتا کر نہیں آتی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا وقت مقرر ہے. نوجوان بھی مرتا ہے. آپ کسی گاؤں میں ایک دو واقعات میں خود جانتا ہوں کہ نوجوان کی وفات ہوئی ہے. ہمارے اپنے گاؤں میں بھی کتنے واقعات، ہٹا کٹا نوجوان 20 22 25 30 سال کی عمر ہے مر گیا. اس کا مرنا آپ کو سبق نہیں دیتا؟ حادثات پتا کر نہیں آتے. یہ زندگی ہے، یہاں پل بھر میں کیا سے کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے. ہم کل کی بات جانتے ہیں، 40 سیکنڈ کے اندر زندگی تباہ ہو گئی. صرف 40 سیکنڈ جہاز تباہ ہوا، 240 250 انسانوں کی زندگی ابھی تباہ ہو. آپ کو کیا پتا؟ خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، لیکن خوشیاں پانے کا راستہ بھی ہوتا ہے. صرف دنیا مانگ لینے سے دنیا نہیں ملتی. دنیا کو ٹھوکر مارو گے تو دنیا آپ کی طرف آئے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، نہیں چاہیے مجھے، اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، آخرت بھی ہوتی ہے. 10 بڑے صحابہ، بات مت کرو دریا، تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. 10 بڑے صحابہ آپ جانتے ہیں جنت کی خوشخبری ملی اسی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک ہی مجلس میں. ان 10 صحابہ میں سے 9 صحابہ مالدار ہیں، بڑے مالدار. ابو بکر مالدار، عمر فاروق مالدار، عثمان غنی مالدار، حضرت علی کو چھوڑ دیجئے یہ مالدار نہیں. زبیر بن عوام مالدار، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مالدار، حضرت ابو عبیدہ مالدار، حضرت سعد بن ابی وقاص مالدار، حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار اور حضرت سعید بن زید مالدار. 10 میں سے 9 صحابہ مالدار ہیں سوائے ایک کے، اور ان کے پاس بھی بعد میں مال آیا. انہی میں ایک صحابی آپ کو پتا ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. زبیر بن عوام، بھروسہ اللہ پر ہو، صرف دنیا نہیں مانگنا چاہیے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کچھ لوگ ہیں دنیا میں صرف دنیا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب دنیا دے دے. اللہ کہتا ہے دنیا تو مل جائے گی. وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا. لیکن کچھ لوگ ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھیجا ہے دنیا اچھی بنا، لیکن دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے. آخرت بھی اچھی بنا، وقنا عذاب النار. اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تعلق سے کبھی غلطی ہو جائے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شروع میں کچھ نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مالدار صحابی، مالدار، گھر میں نوکر چاکر غلام اور لونیاں آئے. ان کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا کی شادی کر دی زبیر بن عوام سے. کون ہے زبیر بن عوام؟ مال کے نام پر کچھ نہیں ہے، ہاں دیندار ہے، تقوی شعار ہے، وفادار ہے، نبی کے چہیتے صحابی ہیں، نبی کے حواری ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، مقام بلند ہے. اور یہی مقام کی بلندی دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا لاڈلی بیٹی کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے کر دیا.
حضرت اسما نے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کیا تھا کیونکہ لوڈیا تھی، غلام تھے، گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے پیغام ہے. لیکن یہی اسما ہے، اپنے گھر سے رخصت ہوئی، ایک غریب آدمی کے گھر میں گئی تو اس غریب آدمی کے گھر میں چولہا بھی جلا رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے، باہر سے جا کر پانی بھی لا رہی ہے، زبیر بن عوام کے گھوڑے کے لیے باہر سے چارہ لا رہی ہے، چارہ کاٹ کر اسے گھوڑے کے سامنے پیش بھی کر رہی ہے. صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارا. کبھی ابا سے نہیں کہا ابو میری شادی کس کے گھر کر دیا، یہ تو فقیر آدمی ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، مجھے دنیا چاہیے تھی، مجھے اونچا گھرانہ چاہیے تھا، مجھے مال والا لڑکا چاہیے تھا، یہ میری شادی آپ نے کیوں یہاں کر دی؟ آپ کے گھر میں تو بڑے ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی. حضرت اسما نے شکوے کا، شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا. شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتی رہی، شوہر کی فرما بردار رہی. یہی زبیر بن عوام ہے، اللہ نے اتنا مال دیا، جرنیل صحابی ہے، کمانڈر ہیں، جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اس مال کو تجارت میں، بزنس میں لگاتے تھے. اتنے مالدار ہوئے، جب ان کی وفات ہوئی، وفات کے بعد ان کی جائیداد جب گننے لگے لوگ، گننے والوں کے ہاتھوں میں گنتے گنتے چھالے پڑ گئے. چاندی اور سونے کے سکے گنتے گنتے ان کے گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا مال اللہ نے دیا. کون ہے زبیر بن عوام؟ دنیا کو ٹھوکر مارا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا. تو میرے نوجوانوں، دنیا صرف مت مانگو، صرف دنیا کے طلبگار مت بنو. دنیا مانگو لیکن دین کو قائم کر کے. کام پر جاؤ لیکن نماز کی پابندی ہونی چاہیے. کاروبار کرو لیکن نماز کی پابندی ہونی چاہیے. وہ کاروبار کیسا؟ اس کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ جس کاروبار کو کرتے ہوئے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جس کام کو کرتے ہوئے آپ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، جس بزنس، جس جاب کو کرتے ہوئے آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو صرف دنیا چاہیے، پھر ایسے کام میں، ایسی تجارت میں برکت نہیں آنے والی ہے. یہ چوتھا سبب تھا. پانچواں سبب جو اسباب میں آخری سبب ہے، باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر. انٹرنیٹ کا غلط استعمال. کیا دیکھ رہے لوگ؟ کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں. نہیں کرنے. انٹرنیٹ سہولت، آسانی ہے، لیکن جو بھی چیزیں ہیں اس کے شر اور خیر، اچھائی برائی، دو پہلو ہوا کرتے ہیں. آپ چاقو سے پھل بھی کاٹیے، چاقو سے آپ چاہیں تو اللہ نہ کرے کسی کا قتل بھی کر سکتے. ایسے انٹرنیٹ ہے، آپ چاہیں اس کا صحیح استعمال. ایک پوری دنیا ہے، ایک پوری دنیا ہے. پہلے کچھ جاننے کے لیے کتابیں اٹھانا پڑتا تھا. ہمیں ایک حدیث دیکھنا، ایپ کھولا، ایک لفظ ڈالا، وہ لفظ جس حدیث میں ہے، سیکنڈوں میں وہ سارا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، مولوی صاحب اگر موبائل میں کچھ کر رہے ہیں، انگلیاں چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ غلط دیکھ رہے ہیں، کچھ غلط ٹائپ کر رہے ہیں، کچھ غلط میسج کر رہے ہیں. اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. انٹرنیٹ کا ہمارا نوجوان بہت غلط استعمال کرنا. شہروں کی حالت، گاؤں کی حالت، کیا سے کیا ہوگا. یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. اس نے ہر چیز کی قیمت کو گھٹا کر رکھ دیا. ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، بڑے بزرگ حضرات ہو، بڑی عمر کے لوگ ہو، علماء ہو، یا آس پاس کے گاؤں اور علاقے، کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ موبائل سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ پاورفل ہو گیا. اس کے بنا ہمارا کام نہیں چلتا. غلط استعمال سے بچیں. موبائل چلائیے، ضرور چلائیے، لیکن اس کے اندر جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، ان سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ غلط استعمال کریں گے، کرامن کاتبین، سب نوٹ ہو رہا، سب لکھا جا رہا ہے. بند کمرے میں کنڈی لگا کر، چادر اوڑھ کر، لائٹ بجھا کر آپ نے کیا دیکھا، سب نوٹ. مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. مجرم قیامت کے دن اپنا رجسٹر دیکھے گا تو کہ ہاں ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرہ، ارے اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیز میں لکھی ہوئی ہے، ولا کبیرہ، بڑی بڑی چیز میں لکھی ہوئی، الا احصاها، سب کچھ اس کے اندر. وجدوا ما عملوا حاضر، اللہ کہتا جو
अपने सामने पाए, सब वहां नोट हो रहा। अब्बा को नहीं पता, अम्मा को नहीं पता, भाई बहन को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता, अल्लाह को पता है, फरिश्तों को पता है, नोट हो चुका है। ये आमाल तौले जाएंगे, वजन किए जाएंगे, अल्लाह हिसाब लेगा। डरो, जिस रात की तारीकी में गलत चीजें देखते हो, उसी रात की तारीकी को पैदा करने वाले रब का ख्याल करो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं रहो, अल्लाह का डर, उसका खौफ, उसका तक़वा दिलों के अंदर होना चाहिए, वरना कोई बाप काम नहीं आने वाला, कोई माँ काम नहीं आने वाली, कोई सहूलतें काम नहीं आने वाली। ये 50,000 का मोबाइल आपके लिए नुकसान का जरिया होगा अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सही इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को फितरे में पड़ने से बचाइए। ये मैंने कुछ असबाब जिक्र किए। आइए इलाज मैं बड़े मुख्तसर वक्त में आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज अल्लाह से दुआ। कोई नौजवान अगर किसी बुरी आदत में, गलत चीज में मुलव्विस है, फंसा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे यार सिगरेट की इतनी आदत हो गई, छूटती ही नहीं है, छुड़ाता हूं, सोचता हूं, छोड़ ही नहीं पाता हूं। ऐसे ही नमाज की आदत क्यों नहीं होती आपको? रमजान में 1 महीना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते, रमजान के बाद क्या हो जाता है? 1 महीना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ा, उसके बाद आदत नहीं हुई नमाज की, लेकिन 1 दिन 2 दिन सिगरेट पी लिया और कहता आदत हो गई। ये हमारी सोच का फर्क है। तो आप अगर किसी बुराई में, गुनाह में मुलव्विस है, उससे छुटकारा चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला ही मुसीबतों से, परेशानियों से, बुरी चीजों से आपको निकालने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में, औरतें सब पीछे पड़ गई, इनके साथ हमें बदकारी करना है, ज़िना, गलत काम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दायरा घेरा तंग कर दिया औरतों ने, और अजीज मिस्र की बीवी कहने लगी कि यही बंदा है जिसको मैं अपने फ्रेब में, जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। और अगर इसने वो काम नहीं किया जो मैं इससे करवाना चाहती हूँ, लयुस्जनन्ना, तो इसे या तो जेल जाना पड़ेगा, वला यकून मिनस सागिरीन, और इसे जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन था, या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बदकारी कर ले उस औरत या उन औरतों के साथ, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले जाए। दोनों ही मुसीबत थी। इस मुसीबत से बचना कैसे है? अल्लाह से दुआ। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस चीज की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे अच्छा है कि मैं जेल में चले जाऊं। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह अगर तूने इनकी चालों को मेरी तरफ से दूर नहीं किया, अल्लाह तूने अगर मुझे इनसे नहीं बचाया, तो मैं इनके चक्कर में पड़कर हो सकता है मैं बदसैली कर जाऊं, जो है इनके साथ मैं गलत हरकत कर जाऊं, मैं इनके साथ फहाशी का, बेहयाई का काम कर जाऊं। इसलिए अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं इनसे बच करके जेल में चले जाऊं, जेल में जाना मुझे पसंद है। अल्लाह कहते फस्तजाब लहू रब्बुहु, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल किया और उन औरतों की चाल से, उनके फ्रेब से बचा।